السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، آج کے درس کا عنوان ہے عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ اور نزول قرآن کریم. اس موضوع کے تحت جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی وہ یہ کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے کہ جب عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کی رائے اور منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا. عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کا مقام و مرتبہ متعدد احادیث میں پیش کیا جا چکا ہے. انہی میں سے آپ کا مقام یہ بھی ہے کہ بسا اوقات آپ چاہتے تھے کہ کچھ اس طرح کا حکم اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا اور آپ کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مرتبہ قرآن کی آیات نازل فرما دیں. یہ شرف و عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کو حاصل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے اللہ تعالی عنہ. مفسرین نے، محدثین نے اس حدیث کی جب تشریح کی ہے تو اس پہلو کو ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی جانب الہام کرتا تھا، اسی بنیاد پر آپ کی رائے قرآن کریم سے ملتی تھی یا آپ کی منشا کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا. چنانچہ 2 احادیث یا 3 احادیث موقع رہا تو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. دیکھیے کس طریقے سے ان کے منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان فرمایا، وافقت اللہ فی ثلاث او وافقنی ربی فی ثلاث، کہ رب العالمین نے 3 معاملات میں میری موافقت کی، میری خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ پہلی چیز تھی کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی، کاش کی مقام ابراہیم کو آپ مصلی بناتے۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، کہ مومنوں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ دوسری بات انہوں نے کہی، وقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، يدخل عليك البر والفاجر، آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، کاش کہ آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیتے۔ فانزل اللہ آیت الحجاب، اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجاب کی، پردے کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ قال فرماتے ہیں تیسری بات، وبلغنی معاتبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نسائہ فدخلت علیہن، کہ مجھ تک یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کے مابین کسی معاملے کو لے کر کے اختلاف چل رہا ہے، یا بعض بیویوں نے غیرت کا مظاہرہ کر دیا ہے، تو میں پہنچا اور میں نے کہا آپ لوگ باز آ جاؤ، وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین اپنے نبی کی بیویوں کو بدل دے گا۔ چنانچہ اسی کے بعد امہات المومنین میں سے ایک ماں نے آ کے کہا، عمر تم کیوں ہوتے ہو ہم کو نصیحت کرنے والے، کیا اللہ کے نبی ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ چنانچہ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، عسى ربه ان طلقكن، قریب ہے کہ رب العالمین تم کو طلاق دلوا دے، ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اور تمہارے بدلے نبی کو دوسری بیویاں دے دیں جو مومنات ہیں، مسلمات ہیں، قانتات ہیں، روزے دار ہیں، وغیرہ وغیرہ، ایسی بیویاں ہوں گی۔ یہ 3 واقعات انہوں نے خود ذکر فرمائے ایک ہی واقعہ کے اندر، ایک ہی مجلس کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خواہش کا اظہار کیا، اور اسی پر رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی۔ پہلا مسئلہ تھا جب مکہ فتح ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے کسی بھی ارد گرد کسی بھی جگہ سے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر لیجیے، پورب پچھم اتر دکھن کہیں سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی کے بازو میں ایک مقام ہے، مقام ابراہیم، آپ جانتے ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ لوگ وہاں سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں سے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں سے بھی امامت، وہاں سے بھی امامت، وہاں سے بھی امامت ہو رہی ہے، کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے۔ تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ کاش کہ کوئی ایک جگہ متعین ہو جاتی اور اسی جگہ سے ہمیشہ امامت ہوتی، اور انہوں نے مشورہ دیا اللہ کے نبی، یہ مقام ابراہیم جو ہے، جو آج بھی نشان موجود ہے، کاش کہ آپ اسے مصلی بنا لیتے، یہاں سے امامت کرتے۔ یہ ان کی رائے تھی، ان کی سوچ تھی، ان کی خواہش تھی۔ اس کے بعد رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاتَّخِذُوا، تمام مومنوں کو اللہ مخاطب فرماتا ہے، وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں، اے مومنوں، تم مقام ابراہیم کو
جو نشان موجود ہیں اس کو مصلی بنا لو، وہاں سے امامت کرو۔ اب یہاں پر ان کے خواہش کے مطابق رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے، نبی سے انہوں نے کہا کہ کاش کہ آپ ایسا کر لیں، لیکن ان کی رائے تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما دی تو ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ اب قرآن ان کے موافقت میں نازل ہو گیا ہے، لہذا تب سے آیت کریمہ موجود ہے، اور وہی مسئلے کا حل ہے کہ وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کی جانب کا جو حصہ ہے وہاں سے امامت ہو۔ حالانکہ آج بھی آپ اس کے علاوہ دوسرے مقام سے اگر دوسرے مقام سے دوسری طرف سے امامت کرائی جائے تو نماز ہو جائے گی، جماعت ہو جائے گی، لیکن بہتر کیا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جو مقام ابراہیم ہے جس جانب ہے اس جانب سے امامت کرائی جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم میں نازل ہو گیا تھا۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ایسا ہو جائے، اور اللہ نے ایسا کر دیا۔ ایک دور آیا کہ بعد میں مسلمان جب فرقوں میں بیٹھے، مسلکوں میں بیٹھے، تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ کہتے ہیں نا چار مصلی چاروں برحق کی جملہ آپ نے سنا ہوگا، چار مصلی چاروں برحق، یہ عجیب معاملہ ہے۔ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اور لوگوں نے اپنا اپنا علاقہ متعین کر لیا کہ ہمارے امام ادھر سے نماز پڑھائیں گے، ان کے امام ادھر سے نماز پڑھائیں گے، ان کے امام ادھر سے نماز پڑھائیں گے، شافعی کے امام ادھر سے نماز پڑھائیں گے، اپنا اپنا متعین کر لیا۔ اور عجیب اتفاق تھا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والے حنبلی امام نماز پڑھا رہے ہیں تو دوسرے مسلک کے لوگ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، وہ گھوم رہے ہیں کہ ابھی کس کی نماز چل رہی ہے، حنبلی کی چل رہی ہے۔ ایسے ہی احناف سے متعلق کوئی حنفی امام، حنفی عالم دین نماز پڑھا رہے ہیں تو دوسرے مسلک کے لوگ گھوم رہے ہیں، کیوں؟ ابھی ہماری والی نہیں چلی۔ عجیب معاملہ تھا، یعنی حرم میں پہنچنے کے بعد بھی اختلاف کے شکار ہو گئے تھے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد ہے، ایک امام نماز پڑھائے، تمام لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے، یہ اتحاد ہے، یہی طریقہ ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا کہ ایک ہی امام نماز پڑھاتا اور تمام مسلمان نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں یہ اختلاف بڑھتا بڑھتا اپنا اپنا مصلی لوگوں نے الگ کر لیا، اور عجیب سا ماحول ہوتا تھا، ایک طرف جماعت ہو رہی، دوسری طرف لوگ گھوم رہے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک دور وہ بھی آیا کہ انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ شاہ سعود کا جو شاہ عبدالعزیز کا جو معاملہ آتا ہے، جب ان کو غلبہ ملا تو انہوں نے کیا کیا کہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، سب لوگ ہیں۔ لہذا انہوں نے ایک کام کیا کہ علماء سے مشورہ کیا کہ ایسا کچھ کیا جائے کہ جو بکھراؤ ہے جمع امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر، وہ بکھراؤ ختم ہو جائے۔ لہذا اس کے لیے اہل علم سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، امامت کہاں سے ہونا چاہیے، نہ حنفی مصلی، نہ شافعی مصلی، نہ حنبلی مصلی، نہ مالکی مصلی، کیا ہونا چاہیے؟ اہل علم نے مشورہ دیا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وہ کیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، نہ ان کا مصلی، نہ ان کا مصلی، نہ ان کا مصلی، نہ ان کا مصلی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ کو اللہ رب العالمین نے مصلی بنا دیا ہے، وہاں سے امامت ہو، تمام مسلمان ایک ساتھ نماز پڑھیں۔ لہذا اس کے بعد الحمدللہ ہم جب منظر دیکھتے ہیں، ٹی وی پر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اسکرین پر دیکھا ہوگا کہ امام اللہ اکبر کہتا ہے تو کعبہ کے چاروں طرف مسلمان ایک ساتھ جھکتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں،
ایک ساتھ رکوع میں ہیں، ایک ساتھ سجدے میں، کتنا بہترین منظر ہوتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ تو اس کو اللہ رب العالمین نے اسی وقت متعین کر دیا تھا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اپنا مصلی نہ بنائیے، بلکہ رب العالمین نے جو مصلی متعین فرمایا ہے وہ مصلی بنائیے، اور وہ ہے مقام ابراہیم کی جانب سے امامت کرائی جائے، اور الحمدللہ آج اسی کی جانب سے امامت ہوتی ہے۔ پھر میں کہتا ہوں اس کے علاوہ دوسرے جانب سے بھی امامت ہو تو نماز ہو جائے گی۔ تراویح کی نماز آپ دیکھتے ہوں گے تو مقام ابراہیم کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ شامیین کی طرف سے ہوتی ہے، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے جو بتلایا ہے کہ اس کو مصلی بنا لیجیے وہ سب سے بہترین حل ہے۔ لہذا یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو متحد کر دے رہی ہے، اور یہ سوچ یہ فکر کہاں سے آئی تھی؟ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آئی تھی، جس کو رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کر کے شریعت کا حصہ بنا دیا۔ یہ ایک ان کی رائے تھی، ان کی خواہش تھی، اور اس کے لیے رب العالمین نے آیت کریمہ ان کی موافقت میں نازل فرمایا۔ دوسری بات تھی کہ ان کو عجیب سے لگتا، بڑے غیرت مند تھے، ان کو لگتا تھا کہ نبی کی بیویاں اور نبی کی بیویوں کو ہر ایک نہ دیکھے، ہر ایک ان سے بات نہ کرے، کچھ تو پردہ ہونا چاہیے۔ لہذا اب ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے نبی پردہ کروائیے، اللہ کے نبی ایسا کروائیے، ان کو حکم دیجیے، اور ایسا کرنے سے اختلاف بڑھ سکتا تھا۔ امہات المومنین کو کہا کرتی تھی عمر تم کو کیا پڑی ہے، اللہ کے نبی نے جب ہم کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ کون ہو تو کہ ہم سے روکنے کے لیے؟ خاص طور سے حضرت سودا اللہ تعالیٰ عنہا، وہ دراز خط تھیں، اور جب چلتی تو معلوم پڑ جاتی سودا جا رہی ہیں۔ لہذا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے جنہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ملنے آتے ہیں، کچھ اچھی نگاہ رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ بری نگاہ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، لہذا اگر آپ انہیں پردہ کا حکم دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ ان کی رائے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو سن لی، لیکن جیسا کہ معاملہ ہے اللہ کے نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ رب العالمین کی جانب سے کوئی حکم نہ آ جاتا۔ جب اللہ نے موقع دیا ہے، آزادی دی ہے تو آزادی رہنے دیجیے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا کہ ہاں حجاب ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کر دیا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دن کہا دوسرے دن آیت کریمہ نازل ہوئی، کئی بار کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کن سے؟ لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے۔ ان تین لوگوں سے مخاطب اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تین قسم کی عورتوں سے آپ خطاب کیجیے، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اور اسی طریقے سے مومنوں کی جو عورتیں ہیں ان سے خطاب کیجیے۔ کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر وہ جلباب ڈالیں۔ جلباب کہتے ہیں ایسا کپڑا جو سر سے ڈالا جائے اور سینے تک آ جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا کہیے۔ یہ ہے آیت حجاب، اس میں اللہ رب العالمین نے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ کس کو؟ امہات المومنین کو، نبی کی بیویوں کو، اور نبی کی بیٹیوں کو، اور مسلمانوں کی بیویوں، مسلمانوں کی عورتوں کو، ان کو حکم دیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر وہ جلباب کو ڈالیں۔ یہ پردہ ہے۔ سوال یہ بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری عورتیں ہماری کھلے اپنے چہرے کے ساتھ گھومتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں ذرا ہم کو سمجھنا ہے، جب عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ جو ہے پردہ کا حکم دے دیں، تو سوال یہ ہے کہ اس وقت امہات المومنین کیسے رہا کرتی تھیں؟ کیسے رہا کرتی تھیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پورے بدن کو ڈھانکے رہا کرتی تھی۔ کھلا کیا رہتا تھا؟ یہی چہرہ کھلا رہتا تھا، اور یہی غیرت تھی عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ چہرہ بھی کوئی، نبی کی بیویوں کا چہرہ بھی کوئی نہ دیکھے۔
ورنہ ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی بیویاں اپنے بدن کو بھی ڈھانپے رہا کرتی تھی. اوپر سے جو ہے پردہ نقاب ڈال لینا، چہرہ کھلا رکھنا، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ کیا ہونا چاہیے، اس دور میں اتنا تو سب لوگ ڈھانپے رہا کرتے تھے. جب پردہ کا حکم نازل ہوا تو اسی لیے تو نازل ہوا ہے کہ چہرے کو بھی چھپا لیا جائے. اسی میں تو اچھے اور برے لوگ سمجھ میں آتے ہیں. لہذا یہ چہرے کا پردہ یہیں سے آ جاتا ہے، چہرے کا پردہ یہیں سے آ جاتا ہے، اور یہی تو تمام فتنے کا جڑ ہے چہرہ، یہیں سے تمام چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. چنانچہ امہات المومنین کو یہ حکم ہوا کہ اب جو ہے وہ پردے میں رہیں، وہ جلباب ڈالے رہیں، وہ حجاب میں رہیں. لہذا اس طریقے سے رب العالمین نے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق قرآن کا نزول فرمایا. اور اس میں صرف امہات المومنین کے لیے پردہ نہیں تھا، بلکہ امہات المومنین کے ساتھ نبی کی بیٹیوں کے لیے بھی پردہ تھا، اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی پردہ تھا. کسی نے پوچھا ایک عالم دین سے کہ بتائیے کن عورتوں کے لیے پردہ ہے، کن عورتوں کے لیے پردہ ہے، ہمارے لیے پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بھاری چیز ہے پردہ کرنا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ 3 قسم کی عورتوں کے لیے پردہ ہے. اگر آپ ان تینوں میں سے آتی ہیں تو آپ پر ہی پردہ ہے، اور نہیں آتی تو آپ پر پردہ نہیں ہے. 3 قسم کی عورتوں کا تذکرہ یہاں ہے. نبی کی بیویاں اگر ہیں تو ان پر پردہ ہے، نبی کی بیٹیاں ہیں تو ان پر پردہ ہے، اور مسلمانوں کی عورتیں ہیں ان پر پردہ ہے. اب اگر نبی کی بیویوں میں آپ کا شمار تو کیجئے، نہیں تو نہ کیجئے، لہذا اس میں تو نہیں ہے. نبی کی بیٹی بھی آپ بھی نہیں، لہذا اس میں بھی نہیں. لیکن تیسرا، مومنوں کی عورتوں میں تو آپ کا شمار ہوتا ہے، لہذا آپ کا پردہ ہے. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم پر پردہ نہیں، اس کا مطلب ان 3 کیٹیگری میں سے کسی میں وہ نہیں آ رہی، وہ مومن ہی نہیں ہے، ایمان والی عورتیں نہیں شمار کی جائیں گی. لہذا یہ خواہش عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ کاش کی نبی کی بیویاں پردہ کریں، اور اس خواہش کے اعتبار سے رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرما دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. تیسری جو رائے انہوں نے پیش کی کہ ان کی خواہش کیا ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں کے مابین ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور اس میں چند بیویاں ذرا آگے آگے تھیں، غیرت کا معاملہ تھا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی فلاں بیوی کے بعد زیادہ ٹھہریں، فلاں لونڈی کے بعد زیادہ ٹھہریں. اس کی وجہ سے تھوڑا سا انہوں نے کوشش کیا تھا کہ اللہ کے نبی فلاں بیوی کے پاس کم ٹھہریں، یا فلاں لونڈی جو آپ ہیں ان کے پاس مت نہ جائیں وغیرہ، اس طرح کی چیز تھی. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. اور جب اس کی خبر عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچی تو انہوں نے کہا، امہات المومنین سے جا کے کہا کہ سنو، نبی کو پریشان مت کرو، نبی کو پریشان مت کرو، ورنہ اللہ چاہے گا تو تم کو طلاق دلا کر کے اللہ کو دوسری بہت ساری بیویاں دے دے گا. ایسا نہیں ہے کہ نبی تمہارے محتاج ہیں، تمہارے علاوہ کوئی ان کو بیویاں ہی نہیں ملیں گی، اللہ چاہے گا تو بدل دے گا. یہ بات انہوں نے اپنی جانب سے کہی تھی، کہیں کوئی قرآن کی آیت نہیں تھی کہ اس کے اعتبار سے کہہ رہے تھے. کبھی انہوں نے نبی سے کوئی بات نہیں سنی کہ اس سلسلے میں اس کے اعتبار سے کہا. ان کو لگا کہ نبی کا وہ مقام ہے کہ اگر نبی کی بیویاں ان کو پریشان کریں تو اللہ چاہے گا تو ان کی بیویوں کو طلاق دلا کر کے دوسری بیویاں عطا کر دے گا. چنانچہ یہ انہوں نے اپنی جانب سے بات کہی، ان کو سمجھایا تھا کہ نبی کو پریشان مت کرو. اللہ رب العالمین نے بعد میں یہی آیت کریمہ نازل فرما دی. کیا؟ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کو ایسا مت کرو، ورنہ عسى ربه ان طلقكن، ان قریب ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تم کو طلاق دلا دے.
ان یبدلہ ازواجا، اور نبی کو تمہارے بندے خیرا من کن مسلمات، تم سے بہترین بیویاں عطا فرما دے جو مسلمات ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، مؤمنات ہوتی، قانتات ہوتی، تائبات ہوتی، سیبات ہوں گی، طیبہ ہوں گی، باکرہ ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حالانکہ اس کی خواہش، اس رائے کا اظہار عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ تو یہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت، خواہش، رائے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑے فضل کی بات ہے، یہ ان کی سوچ بوجھ کی بات ہے، یہ شریعت کے مطابق وہ سوچا کرتے تھے، اور بعض مواقع پر اللہ رب العالمین نے اسی کو شریعت کا حصہ بنا دی۔ ایک واقعہ و ذکر کے بعد ختم کروں گا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ منافقین ان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اور جہاد بھی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حج بھی سب کرتے تھے، لیکن اندر کفر چھپا تھا۔ وہ کافر تھے اصلاً، لیکن بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین میں جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ تو جو منافق مدینہ میں تھے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہیں، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ آپ کو پتا ہے، ورنہ اگر اللہ نہ بتائے تو کوئی جان نہیں سکتا کون منافق ہے کون نہیں منافق۔ کیوں؟ ظاہری طور پر مکمل مسلمان لگتے، نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، جہاد کر سب کر رہے ہیں، لیکن دل میں کفر ہے، اور دل کی بات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ جب تک اللہ نہ بتا دے کہ فلاں منافق ہے، تب تک ہم جان ہی نہیں سکتے، کوئی نہیں جان سکتا۔ چنانچہ اس دور میں جو منافقین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا۔ اب وہ چونکہ مسلمان ہونے کی طرح رہتے تھے، نماز وغیرہ پڑھتے تھے، تو عبداللہ بن ابی جو سردار تھا، اس کا جب انتقال کا وقت آیا تو ان کے بیٹے عبداللہ، ان کا بھی عبداللہ نام تھا، اور وہ مخلص مسلمان تھے، ان کے اسلام میں کوئی کمی نہیں تھی۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار، ان کے بیٹے عبداللہ آئے اور کہا اللہ کے نبی، میرے والد کا انتقال ہونے والا یا ہو چکا ہے، آپ اپنی قمیض دے دیجیے تاکہ میں اس قمیض میں ان کو کفن دے دوں، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ جنازے کی نماز پڑھانے کا مطلب کہ ان کے لیے استغفار کی دعا ہے کہ جنازے کی نماز ہم پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ان کو ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو بخش دے۔ یا دوسری دعا ہے اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعاف عنہ، اللہ ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما، ان پر کرم فرما۔ گویا کہ بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ تو وہ دو درخواست ہے کہ ایک تو قمیض دے دیں تاکہ اس میں کفنا دیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی جنازہ کی نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحتاً، ایک احسان تھا اس کی عوض میں اپنی قمیض دے دی کہ لے جاؤ اس میں کفن دے دو، حالانکہ اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسرا کیا تھا کہ جنازے کی نماز پڑھا دیں، اللہ کے نبی نے مصلحتاً کہا کہ ٹھیک ہے میں جنازے کی نماز پڑھا دوں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اس کا رکھا گیا اور اللہ کے نبی آگے جنازہ کے لیے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی آج ان کا جنازہ پڑھائیں گے، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو منافق ہیں وغیرہ وغیرہ شمار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی ان کا جنازہ کی نماز پڑھائیں گے۔ اور دوسری روایت میں بعد میں عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ضرورت اس وقت کیسے کیا ہو گئی کہ میں نے نبی کا کرتا کھینچ لیا کہ آپ پیچھے آ جائیے، اور یہ بہت غلط چیز تھی، بڑا ان کو افسوس تھا اس بات پر، لیکن اس وقت ان کو لگ رہا تھا کہ اس منافق کی جنازہ کی نماز اللہ کے نبی نہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ میں ان کا جنازے کی نماز پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، دونوں حالت میں اللہ ان کی بخشش نہیں کرنے والا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
لن یغفر اللہ لہم، اے اللہ کے نبی آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں یا نہ کریں، دونوں حالت میں اللہ ان کو کبھی نہیں معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھ کو منع نہیں کیا ہے، اللہ نے کہا چاہے مغفرت طلب کرو چاہے نہ کرو، لیکن ان کی بخشش نہیں ہونے والی۔ جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو چلو پڑھا دیتے ہیں، گرچہ ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے کہا مجھے اختیار دیا ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں، چاہے بخشش ہو یا نہ ہو۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ بضد تھے کہ اللہ کے نبی آپ نہ پڑھائیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے جنازے کی نماز پڑھائی، اسی کے بعد جبریل علیہ السلام ایک آیت کریمہ لے کے آ جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اللہ کے نبی آپ ان میں سے کسی کی جنازے کی نماز کبھی نہ پڑھائیں اور ان کی قبر پر کبھی کھڑے نہ ہوں، یعنی وہاں کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا بھی نہ کریں۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کے اندر آپ کو مل جائے گی، ہاں اس کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پر دکھلانا مقصود ہے کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ خواہش کیا تھی کہ منافقوں کی جنازے کی نماز اللہ کے نبی نہ پڑھائیں، اور اللہ کے نبی نے پڑھایا کیوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا چاہے آپ استغفار کریں، نماز جنازہ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، ان کی مغفرت نہیں ہونے والی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے ابھی منع نہیں کیا ہے کہ میں نہ پڑھوں، میں پڑھ دیتا ہوں، گرچہ میرا پڑھنا ان کو فائدہ نہیں دے گا، بخشش نہیں ہوگی۔ اور عمر بن خطاب چاہ رہے تھے کہ آپ پڑھائیں ہی نہ، چنانچہ آپ کی موافقت میں اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ اللہ کے نبی آج کے بعد سے کبھی بھی جو منافقین مدینہ کے اندر ہیں یا مدینہ کے باہر کہیں ہوں، اگر آپ کو اطلاع دی گئی ہے کہ وہ منافق ہیں تو ان کے جنازے کی نماز کبھی مت پڑھیے، اور نہ ہی ان کے مغفرت کے لیے ان کے قبر پر جا کر کے دعا کیجیے۔ یہ آیت کریمہ عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور منشا کے اعتبار سے موافقت میں اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی۔ یہ ہے عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ یہاں کہنا یہ ہے کہ جو یہ آخری واقعہ ہے کہ منافقین کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن جب ہم کو پتہ چلے گا تب، اور میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ جو منافق ہوگا اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، یا تو اس بندے کو پتہ ہے جو اندر کفر چھپائے بیٹھا ہے، یا رب العالمین کو پتہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حکم پر آج عمل کیا جا سکتا ہے؟ اس حکم پر کہ منافقوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، صحیح ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے آج؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کون منافق ہے کون نہیں ہمیں نہیں پتہ۔ جو بھی اسلام کی حالت میں مرا ہے، مسلمان کی کیفیت میں مرا ہے، ظاہری طور پر مسلمان تھا، اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ اندر کیا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہے، اور آج معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، لہذا کوئی یہ نہ کہ جاتے فلاں منافق اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہیں، اس کا علم ہم کو نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ ہمارے لیے ابھی نہیں ہے۔ وہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اطلاع فرما دیا تھا کہ مدینہ میں فلاں 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 منافق ہیں، تو اس کا حکم وہاں تھا، یہاں نہیں ہے۔ الہ میں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت در زندگی گزارنے والا بنا، بارہ رہا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی توفیق دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلا، الہ العالمین جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس کے مطابق بھی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔